وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین کا ایک عظیم احسان ہے کہ اللہ نے آپ پر عربی قرآن وحی فرمایا، نازل فرمایا، تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے ارد گرد، مکہ مکرمہ کے ارد گرد جتنی بھی بستیاں ہیں ان تمام لوگوں کو، بستی والوں کو، سب کو ڈرائیں، تاکہ آپ تمام دنیا والوں کو ڈرائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک نسخہ کیمیا بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے قرآن کریم عمل کرنے کے لیے کہ وہ اس کو مانیں، اس پر عمل کریں۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گے تو انہیں دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب سزا بھگتنی ہوگی، قبر میں بھی اور پھر آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم کا، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب یہ قرآن بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس پیغام کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی اس وحی کو مان لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کی اس وحی کو نہیں مانیں گے۔ زیادہ تر لوگ اللہ کے اس پیغام کا، اللہ کی اس وحی کا انکار کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو ایسے لوگ پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہوں گے، اخروی زندگی میں ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کی جہنم جو ہے وہ اس کے مستحق ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا تھا فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، کہ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ دو قسم کے فریق ہوں گے، دو قسم کے گروہ ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتے البتہ بنا دیتے ان کو امۃ واحدۃ، ایک ہی امت۔ اگر اللہ چاہتے اللہ ان کو ایک ہی امت بنا دیتے، اللہ ان کو ایک ہی طریقہ کار پر بنا دیتے تو سب کے سب قرآن کریم کو مان لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ مسلمان ہوں یا سب لوگ ایک ہی امت ہوں۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن
داخل کرتے ہیں یعنی اللہ رب العالمین من یشاء جسے چاہتے ہیں فی رحمتی اپنی رحمت میں، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیتے ہیں۔ سب اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق نہیں ہوتے اور سب پھر مسلمان نہیں ہوتے۔ تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا ہے، اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہیں اور جو اللہ کی رحمت میں داخل اللہ نے ان کو نہیں کیا، اور وہ پھر اللہ کی سزاؤں کے اور جہنم کے حقدار ہوں گے والعیاذ باللہ۔ تو اس سے پتہ لگا کہ سب لوگ جو ہیں وہ جنتی نہیں ہو سکتے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ سب لوگ ایک جیسے تب ہوتے جب، جیسے میں نے کل ذکر کیا کہ جب اللہ رب العالمین انسانوں کو اختیار نہ دیتے، جب اللہ رب العالمین نے اختیار دیا، امانت پیش کی اور اس امانت کو انسانوں نے قبول کیا، آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے قبول نہ کیا، لیکن انسانوں نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو اب جب انسان کو اختیار مل گیا کہ وہ اپنی مرضی چلا سکے، تو اب جب اللہ نے اختیار دے دیا تو اب اختیار کے بعد اللہ جبر تو نہیں کریں گے کہ اللہ اب سب لوگوں کو جبراً مسلمان کریں اور اللہ سب کو مجبوراً اسلام پر چلائیں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے دعوت ضرور آئے گی، اللہ کی طرف سے وحی ضرور آتی ہے، اللہ کی طرف سے نبی ضرور مبعوث ہوتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی پر اللہ تعالیٰ وحی بھی کرتے ہیں اور اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں کہ اس وحی کو، اپنی نبوت کے پیغام کو پہنچائیں سب لوگوں تک۔ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، باقی لوگوں پر ٹھونسنا نہیں ہوتا۔ نہ اللہ رب العالمین نے لوگوں پر ٹھونسا ہے، انسانوں پر اختیار دیا ہے، اور نہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو اس کی اجازت دی ہے کہ آپ لوگوں پر جبراً اس دین کو نافذ کریں اور آپ لوگوں سے جبراً اسلام قبول کروائیں اور جبراً آپ لوگوں سے کلمے پڑھوائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما انت علیہم بجبار، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا کام حساب لینا ہے قیامت کے دن، دنیا میں آپ نے پہنچانا ہے، آپ نے زبردستی نہیں کرنی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، فرمایا کہ نہیں ہے رسول پر مگر واضح پہنچا دینا، رسول کا کام صرف پہنچانا ہوتا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، سورہ عنکبوت آیت نمبر 18، نہیں ہے رسول پر مگر واضح پہنچا دینا۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین اس حقیقت کو واضح فرماتے ہیں۔ تو نبی کا کام ہے پہنچانا، اور اللہ کا کام ہے کہ اگر لوگ بات نہ مانیں تو پھر اللہ رب العالمین کا کام ہے حساب لینا۔ سورہ رعد آیت نمبر 40 میں فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، سوائے اس کے کہ نہیں آپ پر تو پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے ذمے ہے حساب لینا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ نے جبر نہیں کرنا۔ تو گویا کہ ان آیات کریمہ سے پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اختیار دیا ہے تو اس کا اب نتیجہ یہ ہے کہ لازماً لوگ دو گروہ میں بٹ جائیں گے، سب لوگ ایک گروہ میں نہیں ہو سکتے، سب لوگ ایک جیسے ہو نہیں سکتے۔ کچھ لوگ اچھے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں جنت میں، اور کچھ لوگ برے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور وہ صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے۔ تو جو اب لوگ برے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے حساب لینا ہے قیامت کے دن، ان کو پھر سزا دینی ہے۔ تو اب ان کے لیے جہنم ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ تو اب جنت کو بھی اللہ نے بھرنا ہے، جہنم کو بھی اللہ نے بھرنا ہے۔ تو اب ایک گروہ جنت میں ہے، ایک گروہ جہنم میں ہے۔ تو اگر اللہ چاہتے اللہ سب کو ایک امت بنا دیتے، لیکن اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے اختیار دیا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، سورہ سجدہ آیت نمبر 13۔
اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم دے دیتے ہر نفس کو ہدایت، اگر ہم چاہتے تو ہر انسان کو ہم ہدایت یافتہ کر دیتے، ہر انسان کو ہم ہدایت دے دیتے، ولیکن حق القول منی، لیکن میری بات حق ثابت ہو جائے، لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین، البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور لوگوں سے سب سے۔ جب شیطان نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی، جنوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا، جب شیطان نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دیجیے، اللہ نے مہلت دے دی۔ شیطان نے کہا میں آدم کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں، لہٰذا میں اب آدم کو بہکاؤں گا، آدم کو اور اس کی اولاد کو۔ تو اللہ نے شیطان کے چیلنج قبول فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ تو نے جس کو بہکانا ہے بہکا لے، میں تجھ سے اور تیرے پیروی کرنے والے سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اب اللہ کی یہ بات بھی پوری ہوگی، اور جو لوگ شیطان کی پیروی کریں گے تو شیطان اور ان سب لوگوں کو اللہ نے ان کے لیے جہنم بنائی ہے، اور جو لوگ شیطان کو دشمن سمجھ کر اس سے دور رہیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ تو اب یہ سمجھنا کہ سب لوگ جنتی ہو جائیں تو سب لوگ جنتی ہو نہیں سکتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اس طرح جواب دیا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ یونس آیت نمبر 99 اور 100۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو البتہ زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے، زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ نے ایسا چاہا ہی نہیں۔ اللہ نے تو اختیار دے دیا ہے انسان کو، تو اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ سب ایمان لے آئیں۔ اب جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے، جب اختیار دیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا پس آپ مجبور کریں گے لوگوں کو کہ وہ مومن بن جائیں؟ جب اللہ نے مجبور نہیں کیا لوگوں کو تو اب اے نبی اب آپ بھی لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ انکار کے انداز میں یہاں بات کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تو اختیار دے دیا ہے، جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے گویا کہ اب سب مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ اختیار نہ دیتے، اختیار دینا تو اللہ کی مرضی تھی، اللہ چاہتے تو نہ اختیار دیتے، جب اللہ اختیار نہ دیتے تو سارے لوگ فرشتوں کی طرح وہ جبراً نیکی کرتے، کوئی اپنی مرضی سے چاہے کرے نہ کرے، طوعاً و کرہاً سب نیکی کرتے، تو اس وقت پھر کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہ ہوتا۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے پھر یاد رکھیے جنت جہنم بھی نہیں ہے۔ جو اپنی مرضی سے نیکی نہیں کرتا پھر اس کے لیے جنت جہنم بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو امتحان ہی نہیں ہے۔ آسمان، زمین، فرشتے، دیگر مخلوقات یہ سب کے سب مکلف نہیں ہیں، اگرچہ سب نیک ہیں، سب طوعاً و کرہاً اللہ کے احکامات کے پابند ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو فرمایا تھا کہ ایتیا طوعاً او کرہا، کہ میرے حکم کے مطابق آ جاؤ، خوشی سے میرے حکم ماننا چاہتے ہو تب بھی مانو، نہیں خوشی سے ماننا چاہتے پھر بھی ماننا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کہا ہم خوشی سے مانیں گے اے اللہ، ہم خوشی سے مانتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا، وہ مجبور ہیں اللہ کی بات ماننے پر۔ نہ فرشتوں کے پاس یہ اختیار ہے، نہ دیگر مخلوقات کے پاس یہ اختیار ہے، انسان اور جنوں کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ جب کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اب اگر اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنی مرضی بھی نہیں چلا سکتے۔ مخلوقات بڑی بڑی ہیں، تو اب ان کی ساری نیکیوں، ان کی ساری اللہ کی تسبیح اور اللہ کی ذکر، ہر وقت فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی باتیں مانتے ہیں، لیکن ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کام اپنے اختیار سے نہیں کرتے۔ جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے تو اب اختیار کے ساتھ پھر دوسرا اختیار بھی ہے نہ کرنے کا۔ اب اگر اللہ اختیار دے کر لوگوں کو مجبور کریں تو گویا کہ پھر اللہ کا اختیار دینے کا مطلب نہیں بنتا، پھر گویا کہ اللہ اپنی ہی بات کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جب لوگوں کو اختیار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو جبر نہیں کریں گے سب مسلمان ہو جائیں،
اور اگر اللہ لوگوں کو جبر کر دیتے بالفرض تو پھر اللہ اختیار نہ دیتے، جب اختیار نہ دیتے تو پھر جنت جہنم نہ ہوتی، تب بھی جنت جہنم نہ ہوتی۔ اختیار دینے کا مطلب اور اس کا نتیجہ ہے جنت جہنم، اور جب اختیار دیا اللہ کو پہلے ہی پتا تھا، اللہ نے جنت جہنم پہلے ہی بنا لیے، تو اب جنت بھی بھرے گی جہنم بھی بھرے گی، دونوں بھریں گی۔ جنت ان لوگوں سے بھرے گی جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اختیار کے باوجود اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہنم ان لوگوں سے بھرے گی جو اللہ کے اختیار دینے کے بعد اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر ایسے لوگوں سے اور شیطان سے اللہ جہنم کو بھر دیں گے، تو جنت بھی بھرے گی جہنم بھی بھرے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو زمین والے سارے ہی ایمان لے آتے، اور اللہ اختیار نہ دیتے۔ اب جب اللہ نے اختیار دے دیا ہے اب سارے ایمان نہیں لا سکتے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو اے نبی کیا آپ اب لوگوں کو مجبور کریں گے کہ مومن ہو جائیں؟ اللہ نے جب مجبور نہیں کیا تو آپ کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ آپ بھی مجبور نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے مجبور نہیں کیا، جب نبی مجبور نہیں کر سکتے، نبی دروغہ نہیں ہے، نبی جبر کرنے والے نہیں ہیں، تو پھر نبی کے ورثاء علماء وہ کیسے دروغہ بن سکتے ہیں؟ وہ کیسے جبرن لوگوں سے ڈنڈے کے زور پر کلمہ پڑھوا سکتے ہیں؟ کسی انسان کا، کسی عالم کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں سے ڈنڈے کے زور پہ کلمہ پڑھائے۔ ڈنڈے کے زور پہ کلمہ پڑھایا جائے وہ اسلام قبول ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں، جبری اسلام تو قبول ہی نہیں ہے۔ تو بندہ پڑھوا بھی دے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ کا یہ تقاضا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ دین کے اندر اسلام کے لیے دعوت دینے کا حکم ہے، اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرے تو ایسا اسلام قبول ہوتا ہے، جبری اسلام وہ قبول ہی نہیں ہے۔ جنوں کے پاس بھی اختیار ہے، جنوں میں سے بھی نیک اور برے لوگ ہیں۔ جی کیا انسان انسانوں کو نہیں بھٹکاتے؟ تو شیطانوں کو بھٹکا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انسانوں کے پاس بھی اختیار ہے، جنوں کے پاس بھی اختیار ہے۔ سورہ رحمان سے پتہ لگتا ہے کہ انسان اور جن دونوں ایسی مخلوقات ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، دونوں میں سے۔ تو یہ دو مکلف مخلوقات ہیں تمام مخلوقات میں سے۔ بلکہ میں آپ سے ذکر کروں کہ شیطان زیادہ بھڑکاتا ہے ہمیں، لیکن عام طور پر ہماری گمراہی کے باعث ہمارے سامنے موجود لوگ وہ زیادہ گمراہی کے باعث بنتے ہیں۔ اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی گمراہی کے باعث بھی شیطان ہے، لیکن براہ راست جو ہمیں گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں زیادہ تر ہمارے انسان ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو لوگ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوں گے ان کے ماں باپ انہیں یہودی بنائیں گے، جو لوگ عیسائیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں اپنے ماں باپ اور ماحول کی وجہ سے وہ عیسائی بنتے ہیں، جو مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ اور ماحول کی وجہ سے مجوسی بنتے ہیں، اللہ یہ کہ اللہ کسی کو ہدایت دے دے اور پھر بعد میں وہ اسلام قبول کر لے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ اپنے جیسے لوگوں سے متاثر ہی ہو کر انہی کے طور طریقے پر انہی کے ڈھب پر چلتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شیطان گمراہ نہیں کرتا، شیطان بھی گمراہ کرتا ہے۔ جی اب وہ جنات میں گڑبڑ کہاں سے؟ یہ تو انسان کی ابتدا کی بات ہو رہی ہے نا، جنات کی ابتدا کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ انسانوں کے باپ کی پیدائش اور واقعہ ہے کہ اللہ نے پھر جب آدم کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مقام دیا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو۔ وہ ہے کہ انسان کی ابتدا کی تاریخ بیان ہو رہی ہے، لیکن جنوں کی ابتدا کیسے ہوئی اس کی تاریخ بیان نہیں ہو رہی، اور انسان کو کیسے شیطان گمراہ کرتا ہے اور کیوں گمراہ کرتا ہے اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ لیکن جن کیسے گمراہ ہوتے ہیں اور جنوں کی گمراہی کی ابتدا کیسے ہوئی وہ اللہ نے ہمارے سامنے بیان نہیں کیا، وہ اللہ کو پتہ ہے، تو وہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ جو چیز اللہ نے بیان نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ چیز ہوگی لیکن اس کی تفصیلات اللہ نے ہمارے سامنے نہیں رکھی، ہم اپنی طرف سے تو نہیں بنا سکتے۔ یہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ جنوں میں سے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ جن کے اندر ہم نے پڑھا کہ جنوں کی ایک جماعت گزری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ جن قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ جن جو ہیں وہ اپنی قوم کے لیے داعی بن کر وہ واپس لوٹ گئے۔ تو پتہ لگا جنوں کے اندر بھی گمراہ جن ہوتے ہیں، جنوں کے اندر بھی مسلمان جن ہوتے ہیں، اور سورہ رحمان سے اور قرآن کریم کی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے
کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی خیر اور شر دونوں کا تصور موجود ہے. تو جس طرح انسان مکلف ہے اس طرح جن بھی مکلف ہیں، دو مخلوقات مکلف ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وفی یدیہ کتابانی، اور آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں، دو رجسٹر یا دو کتابیں. آپ نکلے یعنی اپنے گھر سے نکلے، آپ ہمارے پاس آئے تو آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں. فقال، تو آپ نے پوچھا، اتدرون ما هذان الکتابان، کیا تمہیں معلوم ہے یہ دو کتابیں کیا ہیں، کون سی دو کتابیں ہیں؟ یہ ترمذی کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے. آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ دو کتابیں کون سی ہیں؟ فقلنا یا رسول اللہ، نہیں اے اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم. الا ان تخبرنا، مگر یہ کہ آپ ہمیں بیان کر دیں، آپ ہمیں بتا دیجئے. صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے پیغامات آتے ہیں. صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ان کو ایسی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پتا، آپ بتا دیجئے کہ دو کتابیں کیا ہیں. فرمایا فقال للذی فی یدیہ الیمنی، آپ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی. فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے. فیہ اسماء اہل الجنۃ و اسماء آبائہم و قبائلہم، اس میں اہل جنت کے نام ہیں اور اس میں اہل جنت کے باپوں کے اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں. ثم اجمل علی آخرہم، پھر اس میں جو آخر میں لوگ ہیں ان کا مجمل تذکرہ کیا گیا ہے. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، نہ اس کتاب میں جو نام لکھے گئے ہیں کسی نام میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ اس کتاب میں جو نام لکھے گئے ہیں کسی نام میں کبھی کوئی کمی ہو سکتی ہے. جو جنتی ہیں وہ طے ہیں پہلے سے، وہ اس کتاب میں سارے موجود ہیں. نہ اس کتاب میں ایک جنتی کا اضافہ ہو سکتا، نہ ایک جہنمی کی کمی ہو سکتی، نہ کسی ایک شخص کی کمی ہو سکتی، نہ اضافہ ہو سکتا. اس میں ایک بندے کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. لوح محفوظ میں اللہ کے پاس سارے نام لکھے ہوئے ہیں. اب یہی نام اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب میں دیے، تو اب کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے یا صحابہ کرام کو بتائے؟ یہ ذکر نہیں ہے حدیث میں کہ آپ نے صحابہ کرام کو وہ نام بتائے. اللہ کے پاس تو وہ نام لوح محفوظ میں پہلے سے ہی موجود ہے. اللہ کے تو علم غیب میں پہلے سے ہی وہ نام موجود ہے، بلکہ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لوح محفوظ میں ہر چیز، اللہ کا ہر حکم، اللہ کی ہر کتاب، اللہ کا ہر فیصلہ، اور اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے، جتنے نیک لوگ پیدا ہوئے اور جتنے نیک لوگوں نے پیدا ہونا ہے قیامت تک، جتنے بدبخت پیدا ہوئے، جتنے بدبختوں نے پیدا ہونا ہے، ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یہ بات ہمیں پہلے ہی پتہ ہے لوح محفوظ کے حوالے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں. اللہ رب العالمین شاید صحابہ کرام کو جو ہے وہ ان کا ایمان زیادہ مضبوط کرنا چاہتے تھے کہ وہ عملاً وہ کتابیں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. یہ چیزیں لوح محفوظ میں پہلے سے ہی موجود ہیں. آپ نے فرمایا جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں اہل جنت کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے، ان کے قبیلوں کے، اور ان میں کوئی بندے کا نہ اضافہ ہو سکتا نہ کمی ہو سکتی ہے کبھی بھی. ثم قال للذی فی شمالہ، پھر آپ نے فرمایا اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے. فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں. ثم اجمل علی آخرہم، ان میں آخری لوگوں کا مجمل تذکرہ ہے. فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، ان میں بھی نہ کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ان میں کبھی کوئی کمی ہو سکتی ہے. یہ بھی طے ہیں پہلے سے. وہی سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، یہی سوال صحابہ کرام نے کیا. فقال اصحابہ، تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا، ففیم العمل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول پھر ہم عمل کیوں کریں؟ اگر ہر چیز پہلے سے ہی طے ہے، جنتی پہلے سے ہی طے ہیں، جہنمی پہلے سے ہی طے ہیں، ہمیشہ جب یہ بات آتی ہے جنت جہنم کی، اور ہمیشہ قرآن و سنت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کا پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے. اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے. تو فوراً ایک مشکل ایک چیز ہے، فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، اگر یہ چیز پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر عمل کیوں؟ اس کا بڑا آسان سا ویسے تو جواب ہے
کہ اللہ نے جو بھی چیز لکھی ہے اللہ نے اپنے علم سے لکھی ہے. اللہ نے جو بھی چیز لکھی ہے اللہ کا علم تو مستقبل کے یہ ماضی حال مستقبل سب اللہ کی مخلوق ہے. جو کچھ قیامت کے دن ہونا ہے تو اللہ کو تو پہلے ہی پتا کیا ہونا ہے قیامت کے دن, کیونکہ مستقبل بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اللہ مستقبل میں جھانک لیں. اللہ تو عالم الغیب ہے اور اللہ کا علم کتنا وسیع ہے وہ ہم کتاب و سنت میں اس کی بہت سارے مثالیں اور چیزیں پڑھتے آتے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال صحابہ کرام نے سوال کیا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ففیم العمل یا رسول اللہ, پھر عمل کیوں کریں ہم اے اللہ کے رسول, پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ان کان امر قد فرغ منہ, اگر ایسا معاملہ ہے جس سے فراغت ہو چکی ہے, اگر جنتی طے ہو چکے ہیں جہنمی طے ہو چکے ہیں, پھر ہم عمل کیوں کریں؟ مشہور سوال یہ ہمیشہ ذہن میں آتا ہے. فقال, تو آپ نے فرمایا سددوا وقاربوا, سیدھے سیدھے کام کرو, قول سدید کرو, سیدھے سیدھے رہو. وقاربوا, ایک دوسرے سے قریب قریب رہو, آپس میں قربت والا معاملہ کرو. فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة, جنت والا شخص اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوتا ہے. جنتی شخص کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوتا ہے, اسی عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جاتا ہے. جب وہ عمل تو ابھی اس نے کرنا ہے, اللہ نے پہلے کیسے جنت میں اس کا نام لکھ دیا؟ اللہ نے اپنے علم سے لکھا. یہ ہے اصل میں جو ہمیں مشکل لگتی ہے بات ہمیشہ. جو جنتی ہے اب انسان کو عمل کرنا پڑے گا. ایک بندہ عمل چھوڑ دے گا اور جہنمی والے عمل کرے گا تو اس کا خاتمہ جب جہنمی والے عمل پر ہوگا وہ تو جہنمی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے جنت میں کون ہے جہنم میں کون ہے, ہمیں بتایا نہیں گیا. اگر بتا دیا جاتا پھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا, اصل مسئلہ پیدا ہوتا اگر بتا دیا جاتا. تو اسی لیے تو بتایا نہیں گیا, اسی لیے ہمیں علم غیب نہیں دیا گیا. بتایا نہیں گیا تو ہمارے لیے تو امتحان ویسے کا ویسا ہی ہے. ہاں اللہ کے علم میں بات پہلے سے موجود ہے, اور اللہ کے علم میں آج کیا یا جس وقت یہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ کتابیں دیکھی تھی اس وقت کیا 1500 سال پہلے, اللہ کے علم میں تو یہ ہمیشہ سے ہے. جب اللہ نے لوح اور قلم کو پیدا نہیں کیا تھا اللہ کو تو اس سے بھی پہلے پتا تھا. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا, اللہ نے فرمایا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا جو کچھ قیامت تک ہونا لکھ لو. اس نے لکھ دیا, اور اس میں جنتیوں جہنمیوں کو بھی لکھ دیا کہ نہیں لکھا, اس میں ہر چیز لکھ دی نا. کیا اللہ کو اس وقت پتا لگا؟ اللہ کو تو اس سے بھی پہلے کا پتا تھا. اللہ کو تو ازل سے پتا ہے, اللہ کا علم تو ازلی ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم پریشان ہوں. شیطان اس چیز میں آ کر ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہمیں تقدیر کے بارے میں پریشان کر دیتا ہے ہمیں. تو یہ بات یاد رکھیے, آپ نے یہی فرمایا, آپ نے فرمایا تمہارا کام ہے عمل کرنا, تم قول سدید کرتے رہو جو اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہو, قریب رہو, قربت والے عمل اختیار کرو. جنت والا شخص ہے اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوگا. وہ اہل جنت کا عمل کرے گا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوگا, وہ جنتی ہوگا. وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ, چاہے وہ اس سے پہلے جو بھی عمل کرتا رہا ہو, جس کا خاتمہ اہل جنت کا عمل پر ہوگا وہ جنتی ہوگا. کیونکہ عمل کا دار و مدار خواتین پر ہوتا ہے, آخری عمل کا اعتبار ہوتا ہے. اور مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جو مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنتی ہوتا ہے خالص دل سے, چاہے وہ اس سے پہلے جو مرضی عمل کرتا ہو. ایک بندہ شرک کرتا ہو, مرتے وقت موحد ہو جائے, اس سے پہلے کچھ پہلے توبہ کر لے, موحد ہو جائے اور اہل جنت کے عمل پر. آپ کے پاس ایسے صحابی بھی تھے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھا آپ کے ہاتھ میں, آپ سے مستے پوچھے, سیکھا دین, واپس جانے لگے, واپس جاتے جاتے سواری سے گر کر مر گئے, فوت ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ عمل تو بڑا تھوڑا کیا ہے, عمل اجر بہت زیادہ پا گئے. پوری زندگی ان کی کفر میں جاہلیت میں گزری, آ کر کیا کیا, صرف کلمہ پڑھا اور ایمان لائے آپ پر, آپ سے دین سیکھا, موٹے موٹے احکامات پوچھے اور کہا کہ میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا, میں اس پر عمل کروں گا. یہ عہد پیمان کیا, آپ کے سامنے بیعت کی آپ کی, اور واپس جانے لگے تو سواری سے گر کر فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا عمل بہت تھوڑا کیا, اجر بہت زیادہ پا کے جنتی بن گیا, کیونکہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوا. کہ پوری زندگی جاہلیت میں گزر گئی.
یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ابو طالب سے کہتے رہے، کلمہ پڑھ لیں، وہ کلمہ پڑھ لیتے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا۔ پھر فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ، جو آگ والا شخص ہے، يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اس کا خاتمہ اہل نار کے اعمال پر ہوتا ہے۔ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ، چاہے وہ اس سے پہلے جو بھی عمل کرتا رہے، تو ہمیں کبھی بھی اپنے نیک عمل پر، نمازوں پر ہمیں تکیہ کر کے اور تکبر کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نیک عمل کرتے ہیں۔ ایک بندہ نیک عمل کرتے کرتے کیا پتا کہ کب وہ جہنمیوں والے اعمال شروع کرے اور اس کا خاتمہ ان اعمال پر ہو، اللہ معاف کرے۔ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ برے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے اور اس کا خاتمہ نیک عمل پر ہوتا ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ برے عمل شروع کرتا ہے اور پھر اس کا خاتمہ اس برے عمل پر ہوتا ہے اور پھر وہ اہل نار میں سے ہوتا ہے، ولیعذ باللہ۔ تو تب بھی صحابہ کرام نے یہی سوال کیا تھا پھر ہم عمل کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر بندہ جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہ کام آسان بنا دیا جائے گا۔ ایک بندہ جنتی ہے، جنتیوں والے کام اس کے لیے آسان ہوں گے، وہ جنتیوں والے کام کرے گا، اور ایک بندہ جہنمی ہے اس کے لیے جہنمیوں والے کام آسان ہوں گے۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا، بالکل یہی۔ آج بات یاد رکھیے، موسیقی کا اور قرآن کا مقابلہ ہے آپس میں۔ جو بندہ موسیقی سنتا ہے وہ قرآن نہیں سنتا، جو قرآن سنتا ہے وہ موسیقی سے دور بھاگتا ہے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ سورہ لقمان کے شروع میں اللہ رب العالمین نے موسیقی کا اور قرآن کا تقابل کیا آپس میں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ موسیقی سنتا ہے، لہو الحدیث کے پیچھے پڑتا ہے، تو ایسا بندہ، ایک آیت میں اس کا ذکر کیا اور اگلی آیت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا جو قرآن سنتا ہے۔ جو موسیقی سنتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے دور بھاگتا ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث ہم ختم کرنے، بہت اہم حدیث ہے، غور طلب حدیث ہے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جنتی جہنمی طے ہیں، لیکن اب ہم تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، ہمارا کام کیا عمل کرنا۔ جس عمل پر خاتمہ ہوگا ہمیں نہیں پتا ہم جنتی ہیں یا جہنمی، اللہ کو پتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو آگ والا ہے اس کا خاتمہ آگ والوں کے عمل پر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرتا رہے اس سے پہلے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ فنبذہما، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا کہ آپ نے ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فرغ ربکم من العباد، اللہ بندوں سے فارغ ہو گئے ہیں، فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہے ایک گروہ جہنم میں ہے۔ اللہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں اور یہ بات اللہ تو لکھ چکے ہیں اور یہ بات پہلے سے ہی طے ہو چکی ہے۔ تو گویا کہ یہ اس آیت کریمہ کی اور اگلی آیت کریمہ کی بہترین تفسیر ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے علم سابق میں یہ ساری باتیں پہلے سے ہی موجود ہیں، اور اب ہمیں تسلی سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ اللہ نے تو طے کر دیا ہے، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم جنتیوں والے عمل پر فوت ہوئے تو جنتی ہوں گے انشاءاللہ، اگر جہنمیوں والے عمل پر فوت ہوئے تو جہنمی ہوں گے والعیاذ باللہ۔ تو انسان کا کام ہے انسان عمل کرے۔ تو فرمایا اگر اللہ چاہتا تو اللہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہاں پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ ایک گناہ گار کو اپنی رحمت میں داخل کر دے اور ایک بندہ جو ہے گناہ گار نہیں بننا چاہتا، اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل نہ کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کا فیصلہ چلتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، اللہ رب العالمین بے انصاف نا انصافی کرنے والے نہیں ہیں۔ جو بندہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کو دین کی طرف لاتے ہیں، اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بھاگنا چاہتا ہو اللہ سے اور اللہ اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ایک بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہو اللہ اس کو اپنے قریب ہونے نہ دے رہے ہوں۔ وہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر رہے ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ حکیم علیم ہے،
اللہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں. جو بندہ اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو بندہ یہ خواہش کرتا ہے، اللہ اس کی خواہش سے بڑھ کر، اللہ اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر معاملہ کرتے ہیں. دوسری احادیث مبارکہ پڑھیں، دوسری آیات پڑھیں تو مزید واضح ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے یاد کرتا ہے. اللہ انسان کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق معاملہ کرتے ہیں. اگر ایک حدیث کا مفہوم ہے، اگر ایک بندہ اللہ کو اکیلے میں یاد کرے، اللہ اس کو اکیلے میں یاد کرتے ہیں. اگر ایک بندہ اللہ کو مجمع میں یاد کرے، اللہ اس کو اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتے ہیں. ایک بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے ایک ذرا، اللہ ایک قدم اللہ کی طرف چل کر آتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے اللہ اس کی طرف 2 قدم چل کے آتے ہیں. ایک بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ اس کی طرف بھاگ کر آتے ہیں. یہ سارا حدیث کا مفہوم ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہیں اپنے رحمت میں داخل کر دیں، وہ چاہے اللہ سے دور بھاگنا چاہتا ہو. جو اللہ سے دور بھاگنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنے رحمت میں داخل نہیں کرتے. جہاں جانا چاہتا ہے اللہ اس کو وہیں بھیج دیتے ہیں. جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنے رحمت میں داخل کر دیتے ہیں. اللہ کا فیصلہ چلتا ہے. فرمایا وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم لوگ نہیں ہیں ان کے لیے کوئی بھی دوست اور نہ کوئی مددگار. پیچھے اللہ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جنہیں اللہ اپنے رحمت میں داخل کرتے ہیں، یعنی نیک لوگ. تو نیک لوگ تو اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے، جنت میں داخل ہو گئے. اور جو نیک لوگ نہیں ہیں تو وہ ظالم ہیں. فرمایا ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا انہوں نے پکڑ لیے اللہ کے علاوہ دوست. ظالموں کی بات ہو رہی ہے. کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوست بنا لیے؟ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، جن معبودوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں، وہ ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں، ہمیں نفع نقصان بھی دے سکتے ہیں، ہماری بگڑی بھی بنا سکتے ہیں، ہماری حاجت روائی مشکل کشائی بھی کر سکتے ہیں. اللہ سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ دوست، کارساز، بگڑی بنانے والے. یہ ایک سوال ہے، اس سوال کے اندر انکار ہے. کوئی ایسا معبود نہیں ہے، معبود برحق جو اللہ کے علاوہ معبود بننے کے مستحق ہو، معبود کہلانے کا مستحق ہو. سوال اللہ کرتے ہیں کیا انہوں نے پکڑ لیا اللہ کے علاوہ دوست، معبود، کارساز، بگڑی بنانے والے. سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے. فرمایا فاللہ هو الولی، بس اللہ وہی معبود ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والے ہیں، اللہ ہی کارساز ہیں. اللہ ولی کے اندر سارے معنی آ جاتے ہیں. ولی کا معنی معبود بھی ہے، معبود آپ معنی کر لیں، ولی کا معنی آپ مدد کرنے والا، دوست کر لیں، مدد کرنے والا کر لیں، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، یہ سب معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ ہی دوست ہے یا مدد کرنے والا ہے یا بگڑی بنانے والا ہے، حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. کون ہے اللہ کے علاوہ کہ جو ہر شے پر قادر ہو، جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ ہی معبود برحق ہے، پھر اللہ ہی مدد کرنے والا، بگڑی بنانے والا، حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اسی کا نام توحید ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو بھی تم اختلاف کرو جس میں کسی بھی شے میں، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. یعنی تمہارا جس بات میں بھی اختلاف ہو جائے، وہ کوئی بھی چیز ہے، تمہارا کسی شے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ سے کروا لو. یہ عموم ہے، کسی شے میں اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کریں گے. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، اور ایک مسلمان کو اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں. اللہ کے علاوہ میں صرف اس کے حکم کا پابند ہوں جس کی اللہ نے بات ماننے کا حکم دیا. جس کی اللہ نے بات ماننے کا حکم دیا اس کی بات ماننا در حقیقت اللہ کی بات ماننا ہوا. اس کی بات اس لیے مانی جاتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، کیونکہ اللہ نے اس کی بات ماننے کا حکم دیا. اگر اللہ نے نہ دیا ہوتا کبھی اس کی بات نہ مانتے. بالکل ویسی بات جس میں سیدنا عمر نے فرمایا تھا حجر اسود کو چومتے ہوئے کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. میرے نزدیک تیری
تیرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے بگڑی بنانے کی، مدد کرنے کی، نقصان پہنچانے کی، جب کوئی طاقت نہیں ہے حجر اسود کے اندر، پھر ہم بوسہ کیوں دیتے ہیں، پھر ہم تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور نبی کا حکم در حقیقت اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے سادہ سا۔ تو جس شے میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ سے کروا لو۔ ایک مسلمان کے نزدیک سب کچھ اللہ ہے، اللہ کا حکم، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ اور کیوں اللہ کے پاس ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، خالق ہی یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ حکم بھی دے سکے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، 6 دنوں میں اپنے عرش پہ مستوی ہونے کا ذکر کیا، دیگر مخلوقات کے پیدا کرنے کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا جب ان تمام چیزوں کو اللہ پیدا کرتے ہیں تو فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے تخلیق ہے اور اسی کے لیے حکم بھی ہے، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے لہذا حکم بھی وہی دے سکتا ہے۔ جس نے پیدا نہیں کیا تو وہ حکم کیسے دے سکتا ہے انسان کو؟ اور انسان اس کا پابند کیسے ہے؟ انسان کسی کا کوئی پابند نہیں ہے، انسان پابند ہے تو اپنے خالق کا بس۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، فیصلہ ہے تو اللہ کے لیے جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا۔ تو اختلاف میں حل کیسے کریں گے اختلاف کو؟ اللہ کا حکم آ جائے تو ہر بات چھوڑ دیں گے، جو اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ سے کروا لو۔ یہاں یہ بات فرمائی، اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ جس بات میں بھی تنازع ہو جائے، جس بات میں بھی اختلاف ہو جائے تو اس کو کس طرف لوٹاؤ؟ اللہ اور رسول کی طرف۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ ہم تو صرف ایک اللہ کی بات ماننے کے پابند ہیں۔ جب اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ میری بھی بات مانو، رسول کی بات بھی مانو، تو ہم رسول کی بات ماننے کے پابند اس لیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کی بات ماننے کا حکم دیا۔ رسول کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے، اور اولی الامر کی بات ماننے کا حکم دیا، حکمرانوں کی، علماء کی، ان کی اطاعت مشروط ہے۔ اللہ نے ہمیں ان کی بات ماننے کا حکم دیا، ہم ان کی بات بھی مانتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کیونکہ دوسری آیات اور احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کے نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اور نبی تو اللہ کے نافرمانی کا حکم دے ہی نہیں سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے، تو نبی کے علاوہ باقی معصوم نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ اللہ کے نافرمانی کا حکم دیں گے وہ نہیں مانیں گے، ماں باپ ہوں، علماء ہوں، حکمران ہوں، ان کی بات نہیں مانیں گے اگر اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ ہاں اگر اللہ کی بات، اللہ والی بات کریں، اللہ کے دین والی بات کریں تو ہم ان کے پابند ہیں۔ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہم غیر مشروط پابند ہیں، اور اولی الامر کے ہم مشروط پابند ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی شے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر کسی شے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، حکمرانوں کی بات بھی ماننی ہے، علماء کی بات بھی ماننی ہے، جس کی اللہ نے بات ماننے کا حکم دیا، دوسری آیات اور احادیث سے پتہ لگتا ہے بڑوں کی بات بھی ماننی ہے، اساتذہ کا بھی احترام کرنا ہے، ماں باپ کا بھی احترام کرنا ہے، ان کی بات بھی ماننی ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگا کہیں اگر اختلاف ہو جائے تو وہاں پھر اس اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر، یعنی اگر تم اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹاؤ گے تو گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہوگی تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، اور اگر تم نہیں لوٹاؤ گے تو پھر یہ دو چیزیں مشکوک ہو جائیں گی والعیاذ باللہ، اور دو چیزیں چھوٹی نہیں ہیں، بہت بڑی چیزیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو آخرت پر اور اللہ پر ایمان لانے کا دلیل یا اس کی عملی مثال کیا ہے کہ کیا اختلافات کا حل اللہ اور رسول سے کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ زیادہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے تنازع کا حل کرنے کا طریقہ بتایا اللہ اور رسول، اور یہ سورہ شورا کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ نے اختلاف حل کرنے کا طریقہ بتایا اللہ۔ اب یہ آیتوں میں ٹکراؤ ہے کہ ایک ہی معنی دونوں آیتوں کا، ایک ہی معنی آیتوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی دونوں آیتیں، اس سے کیا پتہ لگا دونوں آیتوں کو ملائیں تو مطلب کیا نکلا کہ رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ ایک ہی بات نکلتی ہے کہ اس آیت سے پتہ لگا جس چیز میں اختلاف ہو جاؤ
اللہ سے فیصلہ کروا لو، اس آیت سے پتہ لگا اللہ اور رسول سے فیصلہ کروا لو، پتہ لگا رسول کی بات اللہ کی بات ہے۔ اتنی سیدھی سی بات ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ حدیث کے مسئلے میں، سنت کے مسئلے میں لوگ عجیب و غریب گمراہیوں کا اور فتنوں کا شکار ہیں، کچھ وہی نہیں مانتے، کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں۔ کل پرسوں ایک بندہ بات کر رہا تھا رجم کی سزا کے بارے میں کہ یہ رجم کی سزا تو ملاؤں نے جو ہے نا وہ طے کر رکھی ہے، دین میں تو ہے ہی نہیں، قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث مبارکہ میں موجود ہے، نبی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جس چیز میں اختلاف ہو جائے اللہ سے فیصلہ کروا لو، ایک آیت، دوسری آیت کہتی ہے اللہ اور رسول سے فیصلہ کروا لو، گویا کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس سے زیادہ واضح نص کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ ہم حدیث سے دلیل نہیں دیتے، حدیث کی حجیت کی دلیل حدیث سے کیوں دیں؟ قرآن سے ہی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں لے لو، جس سے رسول روکیں رک جاؤ۔ اس سے زیادہ واضح آیت اور کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے نبی اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہتے، نبی تو جو بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن کی آیتیں تو اتنی واضح ہیں۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تو کبھی رسول بھیجا ہی نہیں مگر ہمیشہ ایک کام کے لیے ہی بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے۔ نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اور نبی کی بات ماننا وہ اللہ کے حکم سے نبی کی بات مانی جاتی ہے، وہ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے۔ تو اختلافات کا حل اللہ اور رسول کی بات، در حقیقت تو اللہ کی بات ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم نے اختلافات کا حل اللہ سے کروانا ہے، قرآن سے اور قرآن کی تشریح سنت سے، اور ایک مسلمان کا یہی جو ہے وہ موٹو ہے۔ اور جو بندہ یہ کام نہیں کرتا اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان اس کا مشکوک ہے۔ بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی بات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کی جگہ پر بڑوں کی بات، ماں باپ کی بات، کسی کی بات بھی اللہ اور رسول کی جگہ پر آ جائے، وہ ان کا احترام نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان کا بہت بڑا، تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔